آج کی جو پریس کانفرنس میں جو موضوع ہے وہ موضوع بجلی کی قیمتیں، مہنگائی اور پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں اس حوالے سے ہیں۔ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ بجلی کی قیمتیں جو ہے وہ کم نہیں ہو پا رہی اور جو ہے ہم ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ بات میں کر رہا تھا کہ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے کہ بجلی کی قیمتوں کا جو اضافہ ہے وہ عوام اور تاجر برادری نے اس کو یکسر مسترد کیا ہے۔ نئے بجلی کے ٹیکس جتنے بھی لگائے جا رہے ہیں ہم ان کی مخالفت میں جتنی بھی شٹر ڈاؤن ہڑتالیں ہو رہی ہیں ہم ان تمام ہڑتالوں کی پوری حمایت کرتے ہیں۔ پورے ملک میں ہم نے مظاہروں کے اعلان کیے ہیں۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ کھنڈوالہ اور حیدرآباد، نواب شاہ، میرپور خاص اور سکھر میں بھی جو ہے وہ ہمارے مظاہرے کیے جائیں گے۔ اسی طرح لاہور، فیصل آباد، جھنگ اور ملتان اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی مظاہرے کیے گئے ہیں۔ وہاں بھی تاجروں سے ملاقاتیں کر کے وہاں پہ بھی ہم نے بجلی کی ان قیمتوں کے خلاف اپنی آواز بلند کی ہے۔ پشاور، چارسدہ اور جو ہے وہاں کے بھی دوسرے شہروں میں ہم نے اپنا کام کیا ہے۔ کشمیر میں راولہ کوٹ میں انشاءاللہ کل بعد نماز جمعہ ہماری جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ انشاءاللہ وہاں پہ بھی لوگ اور تاجر برادری بھرپور شرکت کریں گے۔ اس کے ساتھ بجلی کی قیمتیں جس وجہ سے زیادہ ہیں اس میں ہم دو چار اپنے مشورے یا سجیشن کریں کہ ہم جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں کہ کئی کا جو پاور جنریشن ہے ہم اس کو لائسنس دیا ہوا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فیکٹری یا کوئی بھی اپنا پاور جنریشن کرنا چاہے تو اس کے اوپر FIR کٹ جاتی ہے۔ بجلی کا شارٹ فال پورا نہیں کر سکتے اور جو ہے بجلی کی قیمتیں بڑھائے جاتے ہیں کہ جی ہمیں بجلی مہنگی پڑ رہی ہے یا IMF کے ٹیکسز ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اور یہ پرائیویٹ اداروں کو اگر یہ کرنے دیں تو صارفین کے لیے یہ ایک پری ایک سہولت ہو جائے گی کہ جس پری سہولت کی وجہ سے صارفین چاہیں تو وہ دوسرے اوور بلنگ کے ساتھ ان کی جو میٹر کی جو ریڈنگ ہے وہ بھی زیادتی والی میٹر کی ریڈنگ ہے۔ اسی طرح کے اور بہت سارے ان کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ اس الزام سے بری نہیں ہے کہ وہ اطراف کی جو چوری کی بجلی ہے اس کی جو اس کی اوور بلنگ ہے وہ ان لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو ہے وہ KE کے لائسنس کے علاوہ بھی دوسرے پرائیویٹ اداروں کو لائسنس ان کو ایشو کیے جائیں اور جو ہے پری پیڈ میٹر ایشو کیے جائیں اور پری پیڈ میٹر جو ہے وہ اس مسئلے کو انشاءاللہ امید ہے کہ آسان بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے اس وقت ہر آدمی پریشان ہے اور ہر آدمی کی جو ہے وہ سوچ اور اس کی جو استطاعت ہے وہ اس کی دسترس سے جو ہے وہ باہر نکلتی جا رہی ہے۔ جب بھی ارباب اختیار سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں جو ہے وہ مہنگائی ہے۔ پوری دنیا میں مہنگائی ضرور ہے لیکن جو ہے پوری دنیا میں مہنگائی کے علاوہ جو پاکستان کی جو کرنسی جو ہے وہ اس کا جو ریٹ، اس کا جو گراف جو نیچے آیا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی کا جو ریشو ہے وہ زیادہ بڑھا ہے۔ تو ہم اس میں بھی جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں اور ہم اس کے بھی مخالف ہیں اور ہم جو ہے وہ اس پہ بھی احتجاج اپنا جو ہے وہ اپنا احتجاج آپ سے یہ ریکارڈ کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو IMF کا مسئلہ ہے کہ IMF کی وجہ سے ہم
بجلی جو ہے وہ کم اس ریٹ کو کم نہیں کر پا رہے. اگر ہم اپنے اس ملک کو واقعتاً بچانا چاہتے ہیں اور IMF سے ہم چھٹکارا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے اس قانون کے اوپر چلنا پڑے گا کہ جو اللہ نے ہمیں قانون دیا. ہم سود سے ہمیں نجات حاصل کرنی پڑے گی اور جو ہے اپنی معیشت کو ہم نے سود سے پاک کرنا پڑے گا. ہم جب اس معیشت کو سود سے پاک کریں گے تو وہ ادارے جو کہ اس وقت مگرمچھ بن چکے ہیں یا ہاتھی بن چکے ہیں جن کو پاکستان جو ہے وہ پال نہیں سکتا ان اداروں کو, وہ ادارے ہم یہ پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی ہم ان کو پرائیویٹائز نہیں کر پا رہے. تو ان اداروں کو جو ہم ہر سال سبسڈی دیتے ہیں یا ہر سال ان کو جو ان کو بجٹ دیا جاتا ہے, اسلامی معیشت کے اندر اگر ہم جو ہے وہ ہم انشاءاللہ قدم رکھیں گے تو یہ جو سالانہ بجٹ ہے یہ انشاءاللہ ان کا سالانہ بجٹ ختم ہو جائے گا. جب جس اداروں کو جتنی جس کام کے لیے ضرورت پڑے گی اس کو اتنی وقت کے لیے اور اتنے کام کے لیے ان کو جو ہے وہ ان کی رقم مہیا کی جائے گی. تو یہ ایک سب سے بڑا جو ہے وہ ہتھیار ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی اس معاملات کو پہچانیں کہ ہم جو ہے وہ IMF سے چھٹکارا کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. آخری بات, اس کے بعد انشاءاللہ عبدالرحمان بھائی آپ سے بات کریں گے, وہ یہ ہے کہ کل پرسوں وزیر اعظم صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ چھوٹے لوگوں کو جو ہے یہ سبسڈی دیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو جناب بات یہ ہے کہ جب یہ فلڈ آیا تھا 1200 ارب روپے کی سبسڈی اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دی تھی, تو اس وقت جو ہے وہ آپ کے پاس سبسڈی دینے کے لیے پیسے آ گئے. کیوں کہ سارے بڑے جتنے بھی زمیندار جتنے بھی جو ہے وہ سیاستدان ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں, بڑی بڑی زمینیں ہیں اور جو ہے وہ ان کے, تو ان کے لیے آپ کو سبسڈی دینے کے لیے 1200 ارب روپے آپ کے پاس تھا. لیکن اب جو ہے غریب لوگوں کے بجلی کے لیے معاملات ہیں تو ان کے لیے سبسڈی دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ انتہائی شرمناک بات ہے. اور 20 سال سے جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں ان سب نے پاکستان کو ڈبویا ہے, ان سب نے جو ہے وہ عوام کا جینا دشوار کیا ہے, ان سب نے عوام کو جب عوام کو اس چکی میں پیسا ہے. ہم ان سب کے بارے میں احتجاج کرتے ہیں, عوام سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں آپ ان لوگوں کو پہچان لیں کہ جنہوں نے ان 20 سالوں میں آپ کا خون چوسا ہے. میرے ساتھ مصطفی الرحمان صاحب بھی موجود ہیں اور جو ہے میرے ساتھ عاقب خان سوادی صاحب کراچی ڈویژن کے صدر موجود ہیں اور جو ہے یہ شیخانی صاحب بھی موجود ہیں. انشاءاللہ عبدالرحمان بھائی انشاءاللہ آپ سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ایم رحمان ہے اور میں پریزیڈنٹ ہوں آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن کا, جو کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے وابستہ کراچی کی مرکزی ایسوسیشن ہے اور کراچی کے مختلف ایریاز کی ایسوسیشنز اس کے ساتھ منسلک ہیں. اور الحمدللہ ہم اس وقت پاکستان کا ریئل اسٹیٹ سے وابستہ جو کہ سروسز پرووائڈر ہیں اس کا سب سے بڑا پروگرام ہے. میں رائے حق پارٹی خصوصاً اشرف بھائی اور جو دوسرے عہدیدار سواتی صاحب بیٹھے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں اس پریس کانفرنس میں مدعو کیا. اور یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ حالیہ مہنگائی اور کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن اور اسی طرح جو ملک میں واپڈا جو کہ بجلی سپلائی کرتی ہیں ان بلوں کے خلاف ہے, جو کہ پاکستانی قوم, پاکستانی بچے اور پاکستان کے ہر گھر کے اوپر یہ آفت آ چکی ہے. اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ تاجر برادری کو کجا پاکستان کا ہر فرد یہ بجلی کے بل ادا کرنے کے قابل نہیں رہا. اس کی بنیادی وجہ حکومتی ناقص پالیسیز اور یہ حکمران
جنہوں نے پاکستان کو آج اس نہج پر پہنچایا اور پاکستان کے بچے بچے کو مقروض کر دیا۔ ہم پہلے ہی تاجر برادری کی طرف سے کراچی میں 1 ستمبر 2023 روز جمعہ ایک مشترکہ فیصلے میں، جس میں کراچی کی تمام تاجر برادری نے شرکت کی، ہم نے ان چیزوں کے خلاف، اس مہنگائی کے خلاف، اس کراچی الیکٹرک کارپوریشن کے فسطائی نظام کے خلاف اسٹرائک کا اعلان کیا تھا، اور میں خصوصی طور پر رائے حق پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ اقدام اٹھایا اور سندھ میں پاکستان میں اسٹرائک کی کال دی، اور ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی، سندھ کی، کراچی کی تمام تجارتی قیادت اس اسٹرائک میں بھرپور شرکت کرے گی، اور کراچی کی ہر شاپ، ہر کھوکھا، ہر ادارہ، ہر آفس بند ہوگا، اور ہم حکمرانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ پاکستان اس وقت جس معاشی حالت میں ہے، ہمارا شیرازہ بکھر چکا ہے، اور اگر آپ نے یہی پالیسیز جاری رکھی تو یہ پاکستان کا حال سری لنکا، بلکہ میں تو کہوں گا سری لنکا سے بھی بہت بری کنڈیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ 24 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو دنیا کے اس نقشے پر موجود ہے جس کے چاروں طرف عالمی طاقتیں بستی ہیں، اور آج جو ہم اس حالت میں ہیں، ایز اے تاجر کمیونٹی ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ وہ ملک، وہ عوام جو کہ دنیا کی محنتی عوام ہے، اور دنیا کی ترقی میں پاکستانیوں نے جو حصہ ڈالا، آج اس قوم کو ان حکمرانوں نے ایک بھیک منگی قوم بنا دیا۔ آج ہم 130 بلین ڈالر کے مقروض ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے، ایون کہ ہمارے بجلی کے بل جس کے اوپر تمام ملک سراپا احتجاج ہے، اس کو بھی IMF کی مرضی کے بغیر اس کو بھی نہیں کم کر سکتے، اور اس کے علاوہ کوئی معاشی پالیسی IMF کی مرضی کے بغیر نہیں بنا سکتے۔ میں اس موقع پر جو ہماری بزنس کمیونٹی، جو تاجر برادری ہے، اس کی گریوینس سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس توانائی جس میں بجلی، جس میں گیس، جس میں پیٹرول یا دیگر انرجیز، ان کی قیمتیں کم نہیں کریں گے تو بچت کہاں سے ہوگی؟ دکاندار اپنی جو کمائی اگر وہ انہی ایسیسریز پر خرچ کر دے گا تو وہ کہاں سے اپنی دکانداری چلا سکتا ہے؟ اگر اس کی دکانداری، اس کا آفس یا اس کی انڈسٹری نہیں چلے گی تو وہ گورنمنٹ کو ٹیکس کیسے دے گا؟ اگر وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس نہیں ادا کرے گا تو پاکستان کے خزانے میں پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اگر پاکستان میں خزانے میں پیسہ نہیں آتا تو گورنمنٹ اپنے اخراجات کیسے چلائے گی؟ یہ وہ برننگ کوسچن ہے جو کہ آج پاکستان کے حکمران طبقے سے لے کے عام آدمی کا مسئلہ بن چکا ہے۔ خدایا
ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں، ابھی بھی پاکستان کی تمام تاجر کمیونٹی، تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر آپ کوئی ایسی پالیسیز واضح کریں کہ اس ملک کی معاشی حالت بہتر ہو سکے اور ہم اس دلدل سے نکل سکیں تاکہ یہ ملک ترقی کرے، اس کا مستقبل اچھا ہو، ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو اور پاکستان دنیا میں ایک ترقی یافتہ قوم بن کر ابھرے۔ بہت شکریہ۔ سوال کر سکتے ہیں۔ صاحب آپ یہ بتائیں، آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے پچھلے 20 سال سے تباہی کی طرف گامزن ہے، کیا اس سے پہلے جو ہے پاکستان بننے کے بعد سے لے کر کے اس کے بعد ملک میں سب سے زیادہ جو ہے وہ جو ہے ڈکٹیٹرشپ ہے، تو ان کے بارے میں آپ جو ہے کچھ بتانے سے قاصر ہیں کہ ان ڈکٹیٹروں کا نام لینا نہیں چاہتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو تباہی کے دانے تک پہنچایا ہے، تو کیسے جو ہے صرف جو ہے IMF وغیرہ یہ تو سب انہیں کے پیداوار ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، پاکستان کو نقصان پہنچانے میں جس طرح ان 20 سالوں میں ان کچھ سیاسی جماعتوں کا ہاتھ ہے، اسی طرح ان ڈکٹیٹرشپ کا بھی ہاتھ ہے۔ ہم بالکل ہر موقع پر ہم نے ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، ہر موقع پر ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے اور اس آواز اٹھانے کے نتیجے میں ہم نے تکلیفیں بھی سہی ہیں۔ اگر آپ ہمارا ماضی دیکھ لیں تو آپ کو ہماری بہت ساری ہسٹری مل جائے گی، تو ہم بالکل ہر صورت میں اس چیز کے مخالف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جس انداز میں بھی جمہوری عمل سے گزر رہا ہے اس کو گزرنے دیا جائے اور کسی بھی طرح جو ہے وہ جمہوریت کے جمہوری معاملات میں مداخلت نہ کی جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ہر دفعہ ہر اسمبلی اپنی مدت کو پوری کرے اور جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ادارہ جو قومی اسمبلی کا، سینٹ کا اور جو ہے وہ عدلیہ کا جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنی انڈیپینڈنسی جو ہے وہ برقرار رکھیں اور جو ہے وہ تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کریں۔ اسی میں انشاءاللہ جو ہے یہ پاکستان کی بقا ہے۔ اس حوالے سے عوامی احتجاج جو شروع ہوا ہے کوئی جو یہ تاجر برادری کے ساتھ مل کر ہم ایک تو ان کے ساتھ ہیں، ہر طرح سے جس طرح بھی عوامی احتجاج ہوگا ہم ہر عوامی احتجاج میں اپنی پارٹی کو شامل کریں گے، اپنی پارٹی کے کارکنان کو شامل کریں گے اور کارکنان کے اور جو ہے یہ تاجران کے ساتھ اور جو ہے عوام کے ساتھ ہم ہر جگہ کھڑے رہیں گے۔ اس کے بعد میں جو نیا عمل ہے انشاءاللہ ہم تاجران کے تاجر برادری کے ساتھ مل کر اور جو ہے وہ دوسری ایسی پارٹیاں جو کہ پسی ہوئی ہیں ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ نیا عمل طے کریں گے انشاءاللہ، اور ضرور انشاءاللہ امید ہے کہ جو اب جو تحریک جو یہ چل پڑی ہے انشاءاللہ وہ کسی نہ کسی نتیجے پہ ضرور پہنچے گی انشاءاللہ۔ اس بات کا جواب سبھی صاحب دیں گے۔ لیکن جو آپ کا بڑا ویلڈ کوشچن ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ لے نہیں سکتے، لیکن ہمارے پاس واحد حل یہی ہے آواز اٹھانا، جو کہ ہمارے بس میں ہے، ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے۔ کل اسٹرائک کی کال دی گئی ہے، اگر اس پر
ہماری آواز نہ سنی گئی تو آگے دیگر آپشنز موجود ہیں جس میں ہم مختلف شہروں میں دھرنے بھی دے سکتے ہیں اور مزید اسٹرائکس کی کال بھی دے سکتے ہیں، اور آگے جو یہ مسئلہ بڑھتا رہے گا تو گورنمنٹ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور بھی ہوگی، اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا حل نکل سکے جس میں ہمارا ملک بھی اس معاشی حالت سے نکل جائے اور یہ ملک بھی اچھے طریقے سے چلتا رہے، اور تاجر برادری جو تعاون کر سکتی ہے وہ تعاون کرنے کو تیار ہے۔ ہم نے آگے بھی گورنمنٹ اور پاکستان کو کئی ایک تجاویز اپنے فورم سے دی کہ پاکستان کا ریونیو کس اچھے طریقے سے جنریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی کرپشن کم کرنی پڑے گی، آپ کو ملک میں کمپیٹنٹ بندوں کو ہائر کرنا پڑے گا، اور ہمارے جو حکمران یا جو بھی ادارے جو بھی بیوروکریٹس ہیں ہر جگہ پر کمپیٹنٹ پرسن کو لگانا پڑے گا، اور کوئی وجہ نہیں کہ یہ ملک اس معاشی بحران سے نہ نکل سکے اور پاکستان ایک ترقی یافتہ قوم نہ بن سکے۔ سر یہ بتائیے کہ آپ نے پنجاب کے اندر پہلے میڈیا کو دیا اس کے بعد آپ نے پھر میڈیا کو خود آپ سنا میں جو مہنگائی کا طوفان ہے اور اس وقت کی شہرت ہے سنا میں کیا بھی اپنا کچھ نہیں سمجھتے؟ لیکن جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ووٹ ہمارا جو تھا اس پہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس ایک ووٹ پہ ایک منسٹری بھی نہیں دی گئی، 10 ووٹوں پہ وزیر اعلیٰ جو اس کو جو ایک وزیر اعلیٰ شپ دی گئی چودھری بڑی دیرائے صاحب کو، لیکن ہمیں ایک ووٹ پہ ہمیں منسٹری نہیں دی گئی۔ بات یہ ہے کہ جہاں اختیار ہوتا ہے وہی فیصلے کرتے ہیں۔ دیکھیں اپوزیشن میں بیٹھنے کی جہاں تک بات ہے تو علاقے کے مسائل ہوتے ہیں، علاقے کے مسائل ہیں، علاقے کے کام ہیں۔ اس وقت آپ جنگ کی حالت دیکھ لیں تو آپ کو جنگ کی حالت بہت زیادہ بدلی بھی نظر آئی پہلے کے مقابلے میں۔ اگر آپ نے پہلے 15 سال پہلے جنگ دیکھا، 20 سال پہلے جنگ دیکھا، اور اگر آپ نے 7 سال 8 سال پہلے بھی جنگ دیکھا تھا، تو آج آپ جا کے جنگ کی حالت دیکھ لیں تو جنگ کی ایک ایک گلیاں، ایک ایک روڈ، ایک ایک سڑک آپ کو ایسی نظر آئے گی کہ انشاءاللہ کہ جس طرح وہاں پہ ایک جس کو مثال نہیں ملتی کہ مولانا اس طرح وہاں پہ کام کروایا ہے۔ تو ہم نے علاقے کے مفاد کے لیے، وہیں کے لوگوں کے مفاد کے لیے ہم نے جو ہے وہ اپنے اس ووٹ کو استعمال کیا تھا۔ باقی اور بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو ہم سے اعلیٰ فیصلے کیے گئے، ہم نے اس پہ احتجاج بھی کیا، اور ہم جو ہے وہ اس پہ اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کراتے رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جہاں اس بات کو فوراً ہوا ایک مؤثر انداز میں اور ایک اچھے انداز میں اور ایک مہذب انداز میں ہم جو ہے وہ اپنی آواز کو اٹھاتے رہیں گے۔ غیر مہذب انداز میں ہماری جو ہے وہ عادت نہیں ہے، نہ ہمارا یہ شیوا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی ایسے انداز میں اپنے اس ایشو کو اٹھائیں کہ جس کی وجہ سے ملک کی سالمیت یا ملک کے جو بہت سارے معاملات ڈسٹرب ہو۔ ہم کسی بھی طرح ملک کے معاملات کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے، ایک اسموتھلی طریقے سے حکومتیں چلتی رہیں، اسموتھلی طریقے سے کام چلتا رہے، اپنی آئینی حدود پہ رہ کر ایک اچھے معاشرے میں ایک مہذب انداز میں ہم جس طرح احتجاج کر سکیں گے انشاءاللہ ضرور احتجاج کریں گے۔